دوستو جنات یعنی جنوں کو لے کر ہماری دنیا میں الگ الگ کانسیپٹ موجود ہیں، جہاں ایک طرف کچھ لوگ جناتوں پر حد سے زیادہ یقین رکھتے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس چیز کو پوری طرح سے ڈینائی کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ جنوں جیسی چیز تو ہماری اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہی اگر بات کی جائے ہماری دنیا میں پائے جانے والے الگ الگ دھرموں اور مذہبوں کی، تو ان میں بھی جنات یعنی جنوں کو لے کر الگ الگ دھارنائیں پائی جاتی ہیں، یعنی الگ الگ دھرموں اور مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ جنوں کو لے کر الگ الگ طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر اگر بات کی جائے دنیا کی آبادی کے حساب سے دوسرے سب سے بڑے مذہب یعنی اسلام دھرم کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام دھرم کا کانسیپٹ جناتوں کے بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ اسلام دھرم کے مطابق جس طرح سے ہماری اس دنیا میں انسانوں کی کمیونٹی آباد ہے، بالکل اسی طرح سے ہی جناتوں کی کمیونٹی بھی آباد ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے مطابق جنات ہماری اس دنیا میں انسانوں سے بھی پہلے سے آباد ہیں، یعنی جب اس دنیا میں انسان نہیں ہوا کرتے تھے اس سے بھی ہزاروں سال پہلے سے یہاں پر جنات رہا کرتے تھے۔ فرق بس اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف جناتوں کو آگ کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انسانوں کی طرح ہی جنوں کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ہر اچھے اور برے کام کی سمجھ رکھتے ہیں، انسانوں کی طرح ہی ان کی نسلیں بھی آگے بڑھتی ہیں، عمر کے معاملے میں بھی وہ انسان سے کہیں آگے ہوتے ہیں، ان کی عمریں 1000 سال تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات زیادہ تر اپنا ٹھکانہ قبرستان یا اس کے علاوہ دوسری سنسان جگہوں کو بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ لوگ مکانوں کی چھت پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو یہ میسج دیا ہے کہ جب شام میں سورج ڈوبتا ہو تو اس وقت اپنے بچوں کو چھتوں پر بالکل نہ چھوڑیں۔ دوستو مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پوتر کتاب قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ حدیثوں کی کتاب سے بھی یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ انسانوں کی زندگی میں انٹرفیئر یعنی دخل اندازی بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ دخل اندازی کبھی پازیٹیو ہوتی ہے جبکہ کبھی نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر کبھی کبھی تو کچھ جنات عشق، شہوت اور شوق کے ذریعے سے انسان کو اپنی طرف انسپائر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے بالکل الٹ یعنی بغض، حسد یا پھر انتقام کی آگ کی وجہ سے یہی جنات کسی انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نہ چاہ کر بھی یعنی اس کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا دے، یا پھر ان کو یہ محسوس ہو کہ اس انسان نے ہم کو جان بوجھ کر کوئی نقصان پہنچایا ہے، تب یہ اس کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ ویسے تو پرانی کتابوں میں ایسی بہت ساری اسٹوریز موجود ہیں کہ جن کے اندر انسان کے اوپر کیے گئے جناتوں کی طرف سے خطرناک ظلم و ستم کو بیان کیا گیا ہے، مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے جنوں سے جڑی جس اتہاسک گھٹنا کا ذکر کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ میں سے شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتہاس میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی یعنی ایک ایسے ساتھی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جن کو جناتوں نے ہی شہید کیا تھا، یعنی جن کو جنوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب جناتوں نے ان کو شہید کیوں کیا تھا اور کس طرح سے کیا تھا، یہ سب کچھ بھی آپ لوگوں کو جاننے کو ملے گا۔ دراصل دوستو جناتوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس صحابی کو شہید کیا تھا ان کو اتہاس میں سعد بن عبادہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سعد بن عبادہ مدینے کے ایک مشہور قبیلے یعنی خزرج کے سردار تھے۔ سعد بن عبادہ نہ صرف تیراکی اور تیر اندازی جیسی چیزوں میں بہت زیادہ ماہر تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ لکھنا بھی بڑی اچھی طرح سے جانا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب انصار یعنی مدینے کے لوگوں میں سے بہت کم ہی لوگ صحیح طور پر لکھنا جانتے تھے، بات ہو چاہے جنگ خندق کی یا پھر خیبر کی یا پھر فتح مکہ کی، ہر موقع پر ہی اپنے قبیلے یعنی خزرج کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے پاس ہی ہوا کرتا تھا۔ بات کریں اگر ان کی موت یعنی وفات کی تو ان کی وفات 15 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی اس دور میں کہ جب مسلمانوں کی خلافت کی گدی پر دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ کی وفات اس وقت ہوئی تھی کہ جب ان کے اوپر جناتوں کی ایک گروپ نے حملہ کیا تھا، اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا کہ جب حضرت سعد بن عبادہ نے ایک ایسے سوراخ میں پیشاب کر دیا تھا کہ جس سوراخ کے اندر جناتوں کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت سعد بن عبادہ پیشاب کر کے واپس آئے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ ان کی پشت یعنی پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، اور کچھ دیر بعد ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک جنات نے بلند آواز میں کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے۔ ان کے سینے پر
2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا، یعنی نشانہ غلط جگہ پر نہیں لگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بالکل اسی طرح کی ہی چیز مشہور اسکالر محمد ابن سیرین کی طرف سے بھی لکھی گئی ہے، مگر انہوں نے سوراخ کی جگہ کوڑا کرکٹ والی جگہ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے ایک ایسی جگہ پر پیشاب کیا تھا کہ جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا اور وہاں پر ہی جناتوں کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ اور ان دونوں ہی طرح کی روایتوں کو آگے پیچھے مشہور کتاب مستدرک للحاکم میں مینشن کیا گیا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔